میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ اپنے نمائندے حجت ابن الحسن کے لیے حاضر ہو جا، تیری رحمتیں ہوں ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر اس گھڑی اور ہر گھڑی میں، ایک نگہباں، محافظ، رہنما، مددگار، رہبر اور نگرانی کرنے والی آنکھ بن کر، تاکہ تو انہیں اپنی زمین پر اطاعت کے ساتھ بسائے اور انہیں وہاں طویل مدت تک لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم ایام یعنی امام سید الشہداء کی شہادت کے موقع پر تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان کے وفادار ساتھیوں کی بھی، اور ہم خدائے بزرگ و برتر سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مومن مرد و خواتین کی سوگ کی مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس عظیم ہستی کے سچے عزاداروں میں شمار فرمائے اور ہمارے نام لکھ دے، جیسے کہ گزشتہ برسوں میں بھی ہوا۔ ہماری طے شدہ اجتماعی مجالس دوسرے عشرے میں منعقد ہو رہی ہیں، اور یہ 10 راتوں پر مشتمل ایک پروگرام ہے۔ اس موقع پر ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سال ان 10 راتوں کے دوران ہم نے گفتگو کی تھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے متعلق باطنی حقائق پر، اور ہم نے ولایت یعنی الہی سرپرستی کے باطنی پہلوؤں پر بات کی تھی۔ ہم نے یہ گفتگو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی، اور ہم چاہتے تھے کہ کربلا سے متعلق امور میں کچھ اور گہرائی میں جائیں، اور امام حسین کی شہادت کے بارے میں ہم اس موضوع کو زیادہ معقول اور منطقی انداز میں دیکھنا چاہتے تھے اور اس کی جڑوں تک اس کا تجزیہ کرنا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پہ جب کہا جاتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب آخر ہے کیا؟ منطقی، استدلالی اور عقلی نقطہ نظر سے اس کا کیا مفہوم بنتا ہے؟ ہم نے ان مسائل کا جائزہ لیا۔ یا مثلاً جب یہ کہا جاتا ہے کہ یوم عاشورہ کو تمام مخلوقات نے امام حسین کے لیے گریہ کیا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مخلوقات روئیں، آسمان رویا؟ اچھا، جو شخص یہ منظر نہ دیکھ سکا، کیا اس کا واقعی یہ مطلب ہے کہ زمین، درخت، سورج سب روئے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور جو شخص اس کا مشاہدہ نہ کر سکا، کیا واقعی پہاڑوں سے آنسو بہے تھے؟ مخلوقات کے رونے کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ ہم نے ان معاملات پر اپنے دوستوں کے ساتھ موسیقی کی نشستوں میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اب وہ دوست جنہوں نے یہ باتیں لکھیں اور انہیں ریکارڈ اور دستاویزی شکل دیں، بہرحال ان گفتگوؤں اور پچھلے سال کی ان 10 راتوں کو قیمتی سمجھیں، کیونکہ ان میں راز بیان ہوئے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ سید الشہداء کی شہادت کے بارے میں بات کی، اور یقیناً اگر انسان کو اس دنیا میں کوئی خزانہ یا قیمتی چیز حاصل ہو سکتی ہے تو وہ یہی راز ہیں، اور دنیاوی خزانے تو بالآخر انسان کے ہاتھ سے نکل ہی جاتے ہیں، چاہے انسان سونے کا پہاڑ ہی کیوں نہ حاصل کر لے۔ جیسا کہ سعدی نے کہا ہے، یا تو چور ایک ہی بار میں سب کچھ لے جاتا ہے، یا مالک خود تھوڑا تھوڑا کر کے اسے خرچ کر دیتا ہے۔ یا تو چور آ کر سب کچھ ایک ہی بار میں لے جاتا ہے، یا انسان خود آہستہ آہستہ اسے خرچ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ اصل خزانہ تو یہ ہے کہ انسان تخلیق کی دنیا کے رازوں اور باطنی حقیقتوں کو سمجھے، خصوصاً سید الشہداء کی مقدس ہستی کے بارے میں، ان پر سلام ہو۔ تو ظاہر ہے اس پر زیادہ تر 2 پہلوؤں سے بات کی جاتی ہے، یا تو اس پر تاریخی روایت کے نقطہ نظر سے بات کی جاتی ہے، مثلا جب امام حسین کربلا میں داخل ہوئے، جب وہ مکہ سے نکلے اور کربلا پہنچے، جب امام علی اکبر سے ان کا سامنا ہوا، ان کی شہادت کیسے ہوئی، یہ سب تاریخ کی روایت ہے جو عموماً مجالس عزا میں بیان کی جاتی ہے۔ ان مجالس میں کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو ظاہر ہے یاد رکھنا مشکل ہے، اور فطری طور پر یہ انسان کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو تاریخی تجزیہ ہے، یعنی اسی تاریخ کربلا کی تاریخ کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ آخر کیوں امام حسین نے قیام کیا؟
کیا وجہ تھی کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا اور ان کا یہ اقدام اس خاص صورت میں سامنے آیا؟ یہ سب تاریخی تجزیے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب بیرونی معاملات ہیں، یعنی چاہے وہ تاریخ کا بیان ہو یا تاریخ کا تجزیہ، دونوں ہی خارجی ہیں۔ یہ سب کربلا کے ظاہری پہلوؤں سے متعلق ہیں، لیکن کربلا کا معاملہ ایک باطنی پہلو بھی رکھتا ہے، ایک حقیقت بھی ہے۔ کربلا کا وہ باطنی راز ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، ہر کوئی اس سے واقف نہیں ہوتا، صرف کچھ لوگ ہی اسے محسوس کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کی مقدس ذات میں باطنی سفر کر چکے ہیں، وہ جو پوری کائنات میں باطنی سفر کر چکے ہیں، جو ظاہر سے باطن کی طرف گئے ہیں، جس طرح قرآن کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا بھی ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ کربلا کے واقعے کا وہ باطنی پہلو بہت سے لوگوں سے پوشیدہ ہے، اکثر لوگوں سے چھپا ہوا ہے، اور اگر یہ ظاہر ہو جائے تو واقعی انسان کو اسے بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، پچھلے سال ان 10 راتوں میں ہم نے واقعہ کربلا کے کچھ رازوں پر گفتگو کی تھی، جن میں سے کچھ عمومی تھے، یعنی وہ امامت کے موضوع سے عمومی طور پر متعلق تھے، لیکن امام کے باطنی پہلو سے۔ اگر کوئی شخص امام کو باطنی طور پر پہچان لے تو یہ بہت اہم بات ہے۔ خدا کی قسم، ظاہری چیزوں کو جاننا، جیسے امام حسین کب پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے، کیسے شہید ہوئے، یہ اتنی اہم باتیں نہیں ہیں۔ اگر کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ امام حسین کب پیدا ہوئے تھے تو اس سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اگر اسے معلوم ہو بھی جائے تو اس سے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص واقعی امام کی ذات کی باطنی حقیقتوں کو سمجھ لے تو یہ ایک عظیم خزانہ ہے جو اس کی روح کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور وہ اسے اس دنیا سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اسی لیے ان محفلوں میں، چاہے پچھلے سال ہو یا اس سال، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، ان راتوں میں جب ہم دوستوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ عاشورہ کے واقعے، امام حسین علیہ السلام اور عمومی طور پر خود ائمہ کی باطنی جہت پر زیادہ توجہ دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان موضوعات پر گفتگو کروں اور کچھ خیالات دوستوں کے ساتھ شیئر کروں۔ میں آپ سب عزیز دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کی واقعی قدر کریں۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ میں سے جو لوگ یہ باتیں لکھتے ہیں، یہ اچھا ہے کہ یہ صرف آپ کی نوٹ بکس یا کاغذوں پر نہ رہیں، بلکہ انہیں اپنے دلوں میں نقش کر لیں اور وہیں محفوظ رکھیں۔ یہاں سے جانے کے بعد بھی ان نکات کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ یہ آپ کی روح کے جوہر کے ساتھ یکجا ہو جائیں۔ میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی شخص ان سچائیوں کو اپنے ساتھ لے جائے تو ظاہر ہے یہ صرف میری باتیں نہیں ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے بھی یہ باتیں کہی ہیں، لیکن انہوں نے انہیں چھپا کر رکھا اور ظاہر نہیں کیا۔ کسی نے بھی انہیں عوام کے سامنے حقیقتاً ظاہر نہیں کیا، نہ ہی وہ خود آگے آ کر انہیں کھل کر بیان کر سکے۔ انہوں نے صرف یہاں وہاں ان کا ذکر کیا ہے، کسی کونے میں کہیں درج کر دیا ہے۔ اب ہم نے ان معاملات کو کچھ زیادہ عام کر دیا ہے، لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان باتوں کو عام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ پہلے کی طرح چھپی رہنی چاہیے۔ لیکن اب ہم نے یہ راستہ چن لیا ہے اور ان موضوعات کو پیش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو واقعی ان تعلیمات کو سمجھنے اور ہضم کرنے کے قابل تھے، ان کے لیے خوشی ہے، مبارک ہے ان کی قسمت۔ اور جو لوگ ان نکات کو سمجھ نہیں سکے یا ان تک نہیں پہنچ سکے تو کوئی بات نہیں، صرف ان محفلوں میں موجود ہونا بھی ان کی روحوں کے منور ہونے پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ یہ محفلیں جو ولایت، روحانی سرپرستی اور امامت کی باطنی حقیقت کے نام پر منعقد کی جاتی ہیں، واقعی قابل ذکر اور نور سے بھرپور ہیں۔ اگر کوئی شخص ان موضوعات کو مکمل طور پر نہ بھی سمجھ سکے، تب بھی وہ ان نشستوں کے روحانی نور سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہرحال یہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ آج رات پچھلے سال کی گفتگو کے تسلسل میں ہم امام کے نورانی مقام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور آج رات سے میں کچھ عمومی نکات پیش کروں گا۔ انشاءاللہ اگر ہمیں زندگی اور کامیابی نصیب ہوئی تو آنے والی راتوں میں باقی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہم امام کے نورانی مقام پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مقام ایسا ہے کہ اگر کوئی اسے حقیقت میں پہچان لے تو وہ خدا کو بھی پہچان لے گا۔ امام کو اس کے نور کے ذریعے پہچاننا خدا کو اس کے نور کے ذریعے پہچاننے کے برابر ہے۔ دوبارہ سن لیں، لوگ خدا کو 2 طریقوں سے پہچانتے ہیں۔
कुछ लोग सिर्फ अपनी किताबें पढ़ते हैं और जान लेते हैं कि खुदा एक है, यकता है, अजली है, उसके 1000 नाम हैं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसका वजूद ज़रूरी है, वो बेनियाज है, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ वो पढ़ लेकर, ये एक तरीका है। लेकिन एक और तरीका भी है। एक इंसान खुदा को नूर के ज़रिए पहचानता है। मैं इंशाअल्लाह वजाहत करूँगा कि नूर के ज़रिए पहचानने का क्या मतलब है। अगर कोई इमाम को इस तरीके से पहचान सके तो इसीलिए इमाम अली ने फरमाया कि मुझे नूर के ज़रिए पहचानना खुदा को पहचानना है जो ज़बरदस्त और अजीम है। मैं ये हदीस इंशाअल्लाह पेश करूँगा और इस पर गुफ्तगू भी करूँगा कि मुझे नूर के ज़रिए पहचानना खुदा को पहचानना है। लिहाजा अगर कोई शख्स खुदा को सिर्फ मुतालिया, बहस, किताबों और तालीम के ज़रिए जाने तो इस किस्म का इल्म हकीकत में फ़ायदेमंद नहीं होता। इसी तरह अगर कोई इमाम अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ ज़ाहिरी हक़ाइक़ के ज़रिए जाने, जैसे वो कब पैदा हुए, उनके वालिद और वालदा कौन थे, तो ये सही या गहरी समझ नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम की असल मारिफत नूर के ज़रिए मारिफत है जो कि खुदा की मारिफत है। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इमाम की इस नूरानी मारिफत तक पहुँचने के लिए एक कुरानी बहस को इख्तियार करें। यकीनन ये कुरानी बहस बिलाखिर एक फ़लसफ़ियाना बहस तक पहुँचती है और वहाँ ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर कुरानी और अक़ली फ़लसफ़ियाना बहसें दोनों एक इरफ़ानी मारिफती बहस में मुंतज होती हैं। यूँ हम देखते हैं कि कुरान, फ़लसफ़ा और तसव्वुफ़ के बाद ये तीनों इमाम के वजूद में, इमाम की ज़ात में यकजा हो जाते हैं। ये तीनों बहसें यानी अक़ली दलील, कुरान और तसव्वुफ़ आपस में हम आहंग हैं। नूरानियत के मामले में हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया की हर मखलूक दो पहलुओं पर मुश्तमिल है, एक मखलूकी पहलू और दूसरा अमर यानी हुक्म का पहलू। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सुनो, इसी के लिए तख्लीक भी है और हुक्म भी। ये आयत यूं कहिए कलीदी आयत में से एक है और नूरानी मारिफत के ज़रिए इल्म को समझने के लिए बुनियादी आयत में शुमार होती है। मैं आपके सामने ये आयत पेश करूंगा और इनकी वजाहत करूंगा ताकि कुरान खुद को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करे और ये दिखा सके कि ये इल्म मौजूद है और नूरानियत के ज़रिए इल्म भी मौजूद है। सुन लो, तख्लीक और हुक्म दोनों इसी के लिए हैं, यानी अल्लाह के लिए तख्लीक भी है और हुक्म भी उसी के पास है। यानी अल्लाह तख्लीक का भी मालिक है और हुक्म का भी मालिक है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह तख्लीक और हुक्म का मालिक है? तख्लीक से मुराद मखलूकात का ज़ाहिरी पहलू है। मखलूकात का ज़ाहिरी पहलू, आइए इसमें गलती ना करिए। कुछ लोग तख्लीक को मादी पहलू समझते हैं, लेकिन नहीं, ये मादी पहलू नहीं है, ये मखलूकात का ज़ाहिरी पहलू है। इसीलिए अगरचे जिब्राइल मादी नहीं है, फिर भी उनका एक ज़ाहिरी पहलू है। अब ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ज़ाहिरी पहलू से क्या मुराद है। अमर से मुराद मखलूकात का वो इलाही पहलू है, यानी बातनी पहलू। ये मखलूकात का वो पहलू है जिसके ज़रिए वो अल्लाह से जुड़े हुए हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, मखलूकात अल्लाह से कटी भी नहीं है। जी हाँ, उनका एक रुख हमारी तरफ है और एक रुख अल्लाह की तरफ है। हर मखलूक के दो पहलू होते हैं। उसके वजूद का एक पहलू अल्लाह की तरफ है और दूसरा अल्लाह से हटा हुआ है। बात यह है कि हर मखलूक के दो पहलू हैं, एक मखलूकी पहलू और एक अमरी पहलू, यानी ज़ाहिरी पहलू और असल बातनी पहलू। बातनी पहलू कुरान मजीद इस गहरे मफहूम की तरफ इशारा करता है और उसकी वजाहत करता है। तमाम मखलूक़ात के बातनी पहलू को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। एक ख़ास और अहम मकाम पर अल्लाह इस बातनी पहलू को नूर कहता है। यह मशहूर आयत में मिलता है जहाँ वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अल्लाह आसमानों और ज़मीन का रोशन और इलाही नूर है। यहाँ बुनियादी तौर पर कहा जा रहा है कि मखलूक़ात के दो पहलू हैं, एक नूरानी पहलू और एक आसमानी या ज़मीनी पहलू, यानी आसमानों का नूर और ज़मीन का नूर। बाकी आप बताएं, कहिए अल्लाह इंसान का नूर है, अल्लाह दरख्त का नूर है, अल्लाह पहाड़ का नूर है, अल्लाह जिब्राइल का नूर है, अल्लाह इज़राइल का नूर है। यानी जिब्राइल के भी दो पहलू हैं, एक उनका ज़ाहिर है जो उनकी तख्लीकी शक्ल है और दूसरा उनका बातिन है जो नूर है। इज़राइल के भी दो पहलू हैं, एक उनका ज़ाहिर है जो इज़राइल है और दूसरा उनका बातिन है जो नूर है। आसमानों के भी दो पहलू हैं, एक ज़ाहिर है जो खुद आसमान है और दूसरा बातिन है जो नूर है।
زمین، انسان، تمام مخلوقات، ان سب کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک ان کا ظاہر ہے جو کہ میں نہیں جانتا، ان کا زمین ہونا ہے، ان کا انسان ہونا ہے، اور ان کا ایک باطن ہے جو نور ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اپنی باطنی حقیقت میں مخلوقات ایک ہی حقیقت کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ سب نور ہیں، نور۔ آسمانوں کا نور، زمین کا نور، انسانوں کا نور، جبریل کا نور، میکائیل کا نور، یہ سب اپنی باطنی حقیقت میں ایک ہی حقیقت ہیں، وہ سب نور ہے۔ یہ ایک تشریح ہے۔ تو اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ تخلیق اور حکم اللہ کے ہیں، اس آیت کے مطابق مخلوقات میں حکم کا پہلو نور ہے۔ مخلوقات کا ظاہر یا ان کا مخلوق ہونا، ان کا جبرائیل ہونا، میکائیل ہونا، انسان ہونا ہے۔ خیر، یہ ایک وضاحت ہے۔ ایک اور آیت میں نور کے لفظ کی جگہ ملکوت یعنی روحانی عالم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہاں یہ کہا گیا ہے، اور نور کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ یہ نور دعائے کمیل میں بھی ذکر ہوا ہے اور استعمال ہوا ہے، یہ بھی میں ذکر کرتا ہوں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے، اور ان ناموں کے واسطے سے جن کے ذریعے ہر چیز کے ستون قائم ہیں، تیرے چہرے کے اس نور کے واسطے سے جس کے ذریعے سب کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ دعائے کمیل میں بھی اسی طرح اس نور کا ذکر ہے، اور تیرے چہرے کے اس نور کے واسطے سے جس کے ذریعے سب کچھ روشن ہو جاتا ہے، وہ تیرے چہرے کا نور جس سے ہر چیز منور ہو جاتی ہے۔ یعنی اسرائیل اس نور سے منور ہیں، میکائیل اس نور سے منور ہیں، اور انسان بھی اسی نور سے منور ہیں۔ ہم سب جو یہاں موجود ہیں، ہمارے اندر ایک نور ہے جس کے ذریعے ہم منور ہوئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم خود کو ظاہر کر رہے ہیں۔ نور وہ چیز ہے جو چیزوں کو نمایاں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی اس جگہ پر یہ لیمپ جلنا چاہیے تاکہ یہ قالین خود کو ظاہر کر سکے، یہاں روشنی ہونی چاہیے۔ جانداروں کے اندر ایک نور ہوتا ہے جو انہیں ظاہر کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں ظاہر ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک نور ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جو یہاں بیٹھا ہے، اس کی موجودگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک نور ہے۔ جبریل خود بھی ایک ظہور رکھتے ہیں، وہ دنیا میں اس لیے ظاہر ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایک نور ہے۔ تو کائنات کی ہر مخلوق کے اندر ایک نور ہے، اور یہ نور سب میں ایک ہی ہے۔ دیکھیں کہ اس آیت میں یہ بات کتنی باریکی سے سمجھی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے اللہ آسمانوں کا نور ہے، لیکن نور کو واحد میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آسمانوں اور زمین کو جمع میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی نور ہے، اور یہی ایک نور کسی جگہ آسمانوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کسی اور جگہ وہ زمین کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور کسی اور جگہ انسان کی صورت میں۔ یہی ایک نور ہے جو ان تمام مخلوقات کے اندر ہے اور مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے نور کو واحد میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آسمانوں اور زمین کو جمع میں لایا گیا ہے۔ یا جیسے امام علی کے دعائے کمیل کے الفاظ میں ہے، وہ فرماتے ہیں، اور تیرے نور سے، تیرے چہرے کے نور سے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ یہ تیرے چہرے کا وہی نور ہے جو ہر چیز کو منور کرتا ہے۔ دوبارہ ہر چیز کو جمع میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ نور کو واحد میں ذکر کیا گیا ہے۔ ہر چیز کو جمع کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے نور کے بارے میں وہ فرماتے ہیں انوار۔ وہ کہتے ہیں تیرے چہرے کے نور سے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، وہ تیرے چہرے کا نور جس نے ہر چیز کو منور کر دیا ہے۔ دوبارہ ہر چیز کو جمع میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہر چیز کو جمع میں بیان کیا گیا ہے، لیکن نور کو واحد میں لایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودات کی باطنی حقیقت ایک ہی نور کے طور پر دی گئی ہے، جبکہ ان کی ظاہری شکلیں متعدد ہیں۔ قرآن مجید موجودات کے اس نورانی پہلو یا ان کے باطنی پہلو کو ایک اور سیاق میں ملکوت یعنی روحانی عالم کے طور پر بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ملکوت دکھائی۔ دیکھیں یہ کتنا دقیق ہے۔ وہاں وہ فرماتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ وہ فرماتا ہے ارض و سما کی بادشاہی ملکوت ہے، اور ملکوت و نور ایک ہی ہیں۔ لہٰذا یہاں بھی وہ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ملکوت دکھائی۔ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ملکوت نہیں دکھائی، یعنی ہم نے اسے آسمانوں اور زمین کی باطنی حقیقت نہیں دکھائی۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کے دو پہلو ہیں۔ ایک باطنی پہلو ہے جسے ملکوت کہا جاتا ہے، اور دوسرا ظاہری پہلو ہے جو بس آسمان ہونا، زمین ہونا، جبرائیل ہونا ہے۔
تو ہم میں سے ہر ایک کا ایک باطنی پہلو ہے جو ملکوت ہے، اور ایک ظاہری پہلو ہے جو ہمارا ظاہر ہے، جیسے میں یہاں ہوں، آپ یہاں ہے، یہ ایک قالین ہے، یہ ایک ممبر ہے، یہ ایک میز ہے۔ لہٰذا پھر سے ملکوت میں موجودات اپنی باطنی حقیقت میں متحد ہیں، ایک ہی متحد ملکوت ہے، اور اسی ایک ملکوت کی مختلف تجلیات ہیں۔ اور یہاں بھی بالکل ویسے ہی جیسے وہاں جہاں اس نے کہا آسمانوں اور زمین کا نور، اس نے نور کو واحد میں ذکر کیا، لیکن اس نے آسمانوں اور زمین کو جمع اور مجموعے کی صورت میں ذکر کیا۔ یہاں بھی ملکوت کو واحد میں ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آسمانوں اور زمین کو جمع میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے آسمانوں اور زمین کا ملکوت، وہاں اس نے کہا آسمانوں اور زمین کا نور، اور یہاں وہ کہتا ہے آسمانوں اور زمین کا ملکوت۔ ملکوت واحد ہے جبکہ آسمان اور زمین جمع ہے، یعنی ایک مجموعہ ہے۔ یہ بھی ایک آیت ہے جو اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مخلوقات کے دو مقام ہیں، ایک ملکوتی روحانی مقام ہے اور دوسرا ظاہری مقام ہے۔ ان کا ظاہری مقام یہ ہے کہ وہ آسمان، زمین، قالین، دروازہ، دیوار ہیں، ان کا باطنی مقام ملکوت ہے، اور مخلوقات ملکوت کے اعتبار سے اللہ سے جڑی ہوئی ہیں، یا اس نور کے اعتبار سے وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے ایک اور اہم آیت پیش کرنا چاہوں گا جو اس خاص نقطے کو بھی واضح طور پہ بیان کرتی ہے۔ یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ مخلوقات کے دو پہلو ہیں، آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہاں پھر کہا گیا ہے آسمانوں کا غیب، وہاں کہا گیا تھا آسمانوں اور زمین کا نور، پھر کہا گیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، پھر کہا گیا آسمانوں اور زمین کا غیب۔ تو اس کا مطلب ہے غیب، بادشاہی اور نور یہ سب ایک ہی چیز ہے، یہ سب مخلوقات کی باطنی حقیقت ہے، مخلوقات کا الہی پہلو ہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مخلوقات کا ایک ظاہر پہلو ہے اور ایک غیبی پہلو ہے۔ لہٰذا ہمارا ظاہر پہلو ہماری انسانیت ہے اور ہمارا باطنی پہلو ہماری غیبی فطرت ہے۔ جبرائیل کا ظاہر پہلو اس کا وجود یعنی جبرائیل ہونا ہے، اور جبرائیل کا باطنی پہلو اس کی غیبی فطرت ہے۔ لہٰذا دنیا کی مخلوقات کا بھی ایک باطنی پہلو ہے، اور اس باطنی پہلو کو بھی غیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا یہاں ایک اور آیت ہے، اور یہ آیت بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دنیا کی مخلوقات میں یہ پہلو موجود ہے۔ دو پہلو ہیں، ایک غیبی پہلو اور ایک مشہود پہلو۔ یہ ایک اور نقطہ ہے۔ قرآن میں ایک اور تعبیر بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مخلوقات کے باطنی پہلو کو امر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جو امر ذکر ہوا ہے اس سے مراد مخلوقات کا باطنی پہلو ہے، یعنی وہاں فرمایا گیا ہے کہ خبردار تخلیق اور امر اللہ ہی کے ہیں۔ تخلیق اور امر، تخلیق مخلوقات کا ظاہر پہلو ہے، امر مخلوقات کا باطنی پہلو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ مخلوقات کا نوری پہلو ہے۔ قرآن میں جو امر ذکر ہوا ہے وہی ایک وجود ہے، وہی ایک نور ہے، وہی ایک سلطنت ہے، وہی ایک غیب ہے جو تمام مخلوقات کی باطنی حقیقت میں جاری و ساری اور موجود ہے۔ ان آیات کے بارے میں جو امر سے متعلق ہیں میں وضاحت کرتا ہوں۔ اس میں فرمایا گیا ہے اور ہمارا امر تو بس ایک ہی ہے، یقیناً فرمایا گیا ہے ہمارا امر کچھ اور نہیں بس ایک ہی ہے، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہمارا امر ایک ہی ہے۔ وہ نور جو مخلوقات کی باطنی حقیقت کو تشکیل دیتا ہے وہ ایک ہی حقیقت کے سوا کچھ نہیں، یا مثلاً وہ غیب جو مخلوقات کی باطنی حقیقت کو تشکیل دیتا ہے وہ ایک ہی حقیقت کے سوا کچھ نہیں، یا وہ ملکوت یعنی روحانی عالم جو مخلوقات کی باطنی حقیقت کو تشکیل دیتا ہے وہ بھی ایک ہی حقیقت کے سوا کچھ نہیں۔ یہی نور یا یہی غیب یا یہی ملکوت اسی کو امر بھی کہا جاتا ہے۔ امر مخلوقات کا باطنی پہلو ہے، تو ہمارے پاس ایک ظاہری پہلو ہے جو ہماری انسانی ہستی ہے، اور ہمارے پاس ایک باطنی پہلو ہے جو ہماری حیثیت امر ہے۔ قرآن میں جس امر کا ذکر ہے اس سے یہی مراد ہے۔ یقیناً قرآن کی آیات میں یہ بیان ہوا ہے کہ دنیا کی تمام مخلوقات اسی امر یا اسی نور یا اسی غیب کے سبب موجود ہیں۔ یہی غیب ہے،
یہ وہ باطنی نور ہے جو مخلوقات کو قائم رکھتا ہے، یعنی اگر میں یہاں کھڑا ہوں، بول سکتا ہوں، زندہ ہوں، دیکھ سکتا ہوں، تو وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ چاہے وہ بچہ ہو یا کچھ اور، یہ سب میرے اندر موجود اس نور کی وجہ سے ہے جو میری ظاہری ہستی کو قائم رکھتا ہے۔ یہی وہ ہے جو میری عقل کو قائم رکھتا ہے، یہی وہ ہے جو میری تخیل، میرے جسم، میری بینائی، میری سماعت، میری پوری ہستی کو سنبھالے ہوئے ہے، کیونکہ وہ نور اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ براہ راست اللہ سے منسلک ہے، اسی لیے وہ براہ راست اللہ سے لیتا ہے اور مجھے سنبھالتا ہے۔ وہ نور، یا اگر دوسرے الفاظ میں کہیں تو میرے اندر کی بادشاہت، یہی وہ بادشاہت ہے جو میری عقل، میری تخیل، میرے دل، میرے ذہن، میری سماعت، میری بینائی اور میرے ذائقے کی حس کو سنبھالتی ہے۔ یہ مجھے سنبھالتی ہے اور آخر کار یہ میرے جسم کو بھی سنبھالتی ہے۔ تو وہ باطنی وجود جو کہ بادشاہت ہے یا نور ہے یا غیب ہے، یا جیسا کہ قرآن اسے امر کہتا ہے، وہی اصل میں حاکم ہے، وہی ہے جو ہمارے اندر سے ہمیں سنبھالتا ہے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے اور اس بات کو سمجھتا ہے، بس ہم نے انہیں تابع کر دیا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ اس کے حکم سے مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم کی بنیاد پر قائم ہیں، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ بادشاہت کی طرح ہے، روح کی طرح ہے، روشنی کی طرح ہے، یعنی آسمان اور زمین اسی روشنی کے ذریعے قائم ہے۔ وہ اندرونی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کے اندر ایک روشنی ہے اور آسمان اسی اندرونی روشنی کے سہارے قائم ہے۔ زمین کے اندر بھی ایک روشنی ہے اور وہی روشنی اسے سنبھالتی ہے، اور وہ اسی روشنی کے سہارے قائم ہے، وہ اسی روشنی کے ذریعے قائم ہے۔ یقیناً یہ حکم بھی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا، حکم بھی وہی ہے، یہ روشنی ہے، یہی غیب ہے، یہی بادشاہت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ سمجھ جائیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، سورہ روم آیت 25، تو آپ سمجھ جائیں گے اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، وہ حکم پر قائم ہے، حکم وہی روشنی ہے، یہی بادشاہت ہے۔ یا ایک اور آیت میں فرمایا، پس ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی ہے، سورہ سعد آیت 36 اور آگے۔ ہم نے ہوا کو تابع کر دیا جو حکم سے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ کا حکم اللہ کی روشنی کے برابر ہے، یعنی یہ ہوائیں جو چل رہی ہیں یہ حکم سے چلتی ہیں، یعنی اپنی باطنی حقیقت اس اندرونی روشنی کی مدد سے ان کا انتظام ہو رہا ہے، وہ حرکت کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ہوا کی ایک باطنی حقیقت ہے، اس کا ایک غیبی پہلو ہے، اس کے اندر ایک روشنی ہے، اور یہ ہوا اسی باطنی روشنی کے ذریعے جو اس کا الہی پہلو ہے چلتی ہے، حرکت کرتی ہے، ساکن ہو جاتی ہے وغیرہ۔ اس لیے فرمایا، پس ہم نے ہوا کو اس کے تابع کر دیا جو اس کے حکم سے چلتی ہے۔ ہم نے ہوا کو اس طرح تابع کر دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے نور سے، اللہ کی سلطنت سے، اپنی باطنی حقیقت کے ساتھ جو کہ روشنی ہے اور سلطنت کا عالم ہے۔ اسی باطنی حقیقت کے ذریعے وہ بہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا خود بخود چلتی ہے، نہیں، ہوا کی ایک باطنی حقیقت ہے۔ یا مثال کے طور پر ایک اور آیت میں فرمایا، اس نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دیں تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں۔ اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دیں تاکہ وہ دوبارہ اس کے حکم سے سمندروں میں چلیں۔ یہ حکم باطنی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، اس کا مطلب ملکوت ہے، اس کا مطلب روشنی ہے، یعنی کشتی کے اندر ایک نور ہے، کشتی کے اندر ایک حکم ہے، اس کے اندر ایک ملکوت ہے، اور یہی نور ہے جو کشتی کو آگے بڑھاتا ہے، جو اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم آیت 32 ہے۔ لہٰذا یہاں بھی قرآن میں اظہار کا انداز بدل جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا ہے آسمانوں اور زمین کا نور، دوسری جگہ فرمایا آسمانوں اور زمین کا غیب، ایک اور جگہ فرمایا آسمانوں اور زمین کا ملکوت، اور ایک اور جگہ فرمایا آسمانوں اور زمین کا حکم۔ یہ سب ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان سب کو نور کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ یہ سب مخلوقات کی باطنی حقیقتیں ہیں، یہ مخلوقات کا الہی پہلو ہے، وہ پہلو جو اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ پھر قرآن میں ایک اور تعبیر بھی آئی ہے۔ اب تک مخلوقات کی اس باطنی حقیقت کے لیے کئی تعبیرات استعمال ہو چکی ہیں، کہیں اسے نور کہا گیا، کہیں ملکوت، کہیں غیب، اور کہیں حکم کہا گیا۔ ایک اور تعبیر بھی ہے، اور وہ ہے روح۔
یہ لفظ روح ہمارے لیے نسبتاً زیادہ مانوس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک روح ہے، اور یہی روح ہے جو ہمیں کنٹرول کرتی ہے۔ یہی روح ہمیں حرکت دیتی ہے، ہمیں سکون دیتی ہے، ہمیں اٹھنے اور بیٹھنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سب کچھ اسی روح کی مدد سے ہوتا ہے۔ یہ روح وہی نور ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ روح وہی نور ہے، یہ روح وہی ملکوت ہے، یہ روح وہی حکم ہے۔ اب یہ روح ہے کیا؟ یہ روح ہے کیا؟ در حقیقت خود قرآن وضاحت کرتا ہے کہ وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہہ دو روح میرے رب کے حکم سے ہے، تو کہہ دو کہ روح حکم میں سے ہے۔ لہٰذا روح ایک غیر مادی ہستی ہے، یعنی یہ غیبی ہستی ہے، آسمانی ہستی ہے، نوری ہستی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ سب کچھ ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے لیے حکم سے متعلق جو آیات تلاوت کیں، قرآن وضاحت کرتا ہے کہ تمام مخلوقات حکم کے ذریعے موجود ہیں۔ وہ حکم کے ذریعے قائم ہیں، جیسے اس آیت میں ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم سیدھے کھڑے ہو۔ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں۔ آسمان و زمین خدا کے حکم سے موجود ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تمام مخلوقات روح کے ذریعے موجود ہیں، کیونکہ ان کی اصل حقیقت کچھ اور نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ تمام مخلوقات خدا کے حکم سے موجود ہیں، اور چونکہ روح بھی وہی حکم ہے، تو پھر تمام مخلوقات روح کے ذریعے موجود ہیں۔ اسی لیے مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے کہ وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے روح کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ فرشتے اسی روح کی مدد سے اترتے ہیں جو کہ حکم ہے۔ یعنی اگر فرشتے اترتے ہیں، اگر وہ اترتے ہیں، اگر وہ چڑھتے ہیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، وہ اپنی باطنی حقیقت کی مدد سے کرتے ہیں۔ یہ اسی روح کی مدد سے ہے جو فرشتوں کے اندر موجود ہے، یا یوں کہہ لیں اس نور کی مدد سے۔ جیسے جہاز اس حکم یا اس روح کی مدد سے چلتے ہیں، تو وہ بھی اسی حکم یا روح کی مدد سے چلتا ہے۔ فرشتوں کی حرکت بھی اسی حکم یا روح کی مدد سے ہے جو ان کے اندر، ان کے باطن میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ اوپر جاتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں اور دنیا کے معاملات کو سنبھالتے اور چلاتے ہیں۔ لہٰذا سورہ نحل آیت 2 میں وہ فرشتوں کو اپنے حکم سے روح کے ساتھ نازل کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہستیاں فرشتوں کے ساتھ روح کی مدد سے اترتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا گیا ہے فرشتوں اور روح کا اس کی طرف عروج۔ جی ہاں، یقیناً بہت سی آیات ہیں جو اس روح کے معاملے کا ذکر کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہا گیا ہے فرشتے اور روح اسی طرح نازل ہوتے ہیں۔ دراصل یہ ہستیاں اسی روح کے مظاہر ہیں۔ اس دنیا میں ایک ہی روح ہے اور یہ ہستیاں اسی روح کے مظاہر ہیں۔ دیکھیں، میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا، جہاں قرآن کہتا ہے نور یعنی آسمانوں اور زمین کا نور، وہاں نور کو واحد میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن آسمانوں اور زمین کو جمع میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں غیب اور آسمانوں اور زمین کا ذکر ہے، وہاں بھی غیب کو واحد کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جبکہ آسمانوں اور زمین کو جمع میں ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں بادشاہت اور آسمانوں اور زمین کا ذکر ہے، وہاں بھی بادشاہت کو واحد میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ آسمانوں اور زمین کو جمع میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، یعنی روح کے معاملے میں بھی یہی بات ہے۔ کہا گیا ہے کہ فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔ فرشتے جمع میں ہیں لیکن روح واحد میں ہے، یعنی فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔ فرشتے جمع میں بیان کیے گئے ہیں لیکن روح کو واحد میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح پس یہ ہمارے پاس ہے، فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔ فرشتے روح کے ساتھ، یعنی قیامت کے دن یہ روح اپنے تمام آثار کے ساتھ خدا کی طرف اٹھتی ہے، اپنے تمام مظاہر کے ساتھ۔ حکم امر کے بارے میں وہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کا ہے، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹتے ہیں، تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ حکم جو ایک واحد ہستی ہے، اپنے تمام مظاہر کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اب میں جو کچھ کہہ چکا ہوں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس دنیا کی مخلوقات کے دو پہلو ہیں، ان کے دو رخ ہیں۔ یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں، میں دو رخی مخلوق ہوں۔ یہ ممبر بھی دو رخی ہے، یہ آسمان، یہ زمین بھی۔ ان کے پہلوؤں میں سے ایک ان کا باطنی پہلو ہے جو اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور اسی باطنی پہلو سے وہ مسلسل اللہ سے وجود حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا ایک ظاہری پہلو بھی ہے۔ اب فرض کریں مثال کے طور پر یہ چراغ یہاں، خیر وہ چراغ نہیں جو تار سے لٹک رہا ہے، بلکہ وہ چراغ جو دیوار پہ نصب ہیں، ان کو دیکھیں۔ یہ چراغ جو اب دیوار پہ لگا ہوا ہے،
जब आप इस चिराग को देखते हैं तो आपको सिर्फ एक चिराग नजर आता है, एक रोशन चिराग, और कुछ नहीं, आपको कुछ और नजर नहीं आता। लेकिन अंदरूनी तौर पे उसके अंदर एक तार है जो इन दीवारों से गुजरी है और कहीं से कहीं और जा रही है। ये तार सीधा बिजली घर तक जोड़ी हुई है, लेकिन हम इस बातनी पहलू को नहीं देखते। अब वो तारें जो दीवारों के अंदर हैं, जो उनमें से गुजरी हैं, जब तक कि मिसाल के तौर पर वो बिजली घर तक पहुंचती हैं, हम उन्हें नहीं देखते। हम सिर्फ उस चिराग की जाहिरी शक्ल देखते हैं, या मिसाल के तौर पर उस चिराग की। अगर यहां फर्ज करें 10, 20 या 30 चिराग हैं, तो हम सिर्फ उन चिरागों की जाहिरी शक्ल ही देखते हैं। वो तारें जो दीवारों और छतों के अंदर हैं, वो गुजर चुकी हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देखते। उसका मतलब है कि इस चिराग के दो पहलू हैं। एक पहलू जो हमारी तरफ है, जो यहां है, यह हमें रोशनी देता है, यह हिस्सा रोशन है। उस चिराग का एक बातनी पहलू भी है जो अपनी अंदरूनी वाबस्तगी के जरिए बिजली घर से जुड़ा हुआ है। वो बातनी पहलू नजर नहीं आता, हम वो हिस्सा नहीं देखते, वो छुपा हुआ है। तो ये चिराग यहां क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि चिराग का ये रुख हमारी तरफ है, ठीक है ना? ये हमें रोशनी दे रहा है, ये हमारी खिदमत कर रहा है, ये इस जगह को रोशन कर रहा है, लेकिन हम उसका बातनी पहलू नहीं देखते। लेकिन वो बातनी पहलू दरअसल वो तार है जो बिजली घर से जुड़ती है, और बिजली घर से मुसलसल बिजली फराहम की जाती है। ये इसलिए आती है ताकि यहां जाहिर हो सके, ताकि यहां अपना आप दिखा सके। मखलूकात के भी यही दो पहलू हैं, बिल्कुल यही दो पहलू। मिसाल के तौर पर एक तरफ से दरख्त एक जाहिर वजूद है, हम दरख्त को देखते हैं, ये साया देता है, इसकी शाखें हैं, ये फल देता है, ये साया फराहम करता है, ये दूसरी मखलूकात की खिदमत करता है, ये जाहिर होता है और खिदमत करता है। लेकिन इसका एक बातनी पहलू भी है। इस दरख्त के बातिन से एक तार है जो खुदा तक पहुंची हुई है और मुसलसल खुदा से वजूद का फैज हासिल कर रही है। कुरान ने इस बातनी तार को जो दरख्त को खुदा से जोड़ती है मुख्तलिफ नाम दिए हैं। किसी जगह उसे दरख्त की रूह कहा गया है, किसी जगह दरख्त की जान, कहीं दरख्त का गैब, और किसी जगह दरख्त का नूर कहा गया है। किसी और जगह उसे दरख्त की बादशाही यानी मलकूत कहा गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तमाम मुख्तलिफ इस्तिलाहात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इस दरख्त का एक बातनी पहलू है, और ये बातनी पहलू खुदा से जुड़ा हुआ है और मुसलसल खुदा से तवानाई और वजूद हासिल कर रहा है, खुद को मुनव्वर कर रहा है और इस जगह को रोशन कर रहा है। तमाम मखलूकात के दरमियान और खुदा के दरमियान वो जोड़ने वाली तार मौजूद है। तमाम मखलूकात इसी तरह हैं। हम में से हर एक के अंदर एक बातनी तार है जो हमें खुदा से जोड़ती है। अब यहां एक अहम नुक्ता है, और वो ये कि जाहिर में ये सब रोशनियां एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आती हैं। उस वक्त हम कह रहे हैं कि यहां तकरीबन 20 या 30 रोशनियां हैं। एक सुर्ख है, एक पीली है, एक सफेद है, एक शायद कोई और रंग हो, मसलन सब्ज, एक नीला है, एक मिसाल के तौर पर गोल है, दूसरा घूमने वाली शक्ल में है। आप देखते हैं कि उनकी जाहिरी शक्लें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, उनके रंग मुख्तलिफ हैं। एक बहुत रोशन है, दूसरा मध्यम है। ये सब जाहिरी तौर पर मुख्तलिफ और मुतनव्वे हैं, लेकिन अंदर से इन सब में बिजली है। ये एक ही चीज है, एक ही बिजली जो इन तमाम तारों में बहती है और हर जगह अपने आप को मुख्तलिफ अंदाज में जाहिर करती है। तो इन तमाम रोशनियों की असल एक ही चीज है, एक ही मादा, जो कि बिजली है। जो बिजली इस लैंप में दाखिल होती है वो उस लैंप में दाखिल होने वाली बिजली से मुख्तलिफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि असल में दो मुख्तलिफ किस्म की बिजलियां हैं। नहीं, ये एक ही बिजली है जो इस शहर की तमाम तारों में, इस इमारत में और हर जगह बहती है। और जाहिर है जब ये इस लैंप में दाखिल होती है तो उस लैंप की मखसूस साख्त की वजह से ये पीली रोशनी की सूरत में जाहिर होती है। दूसरा अपनी साख्त की वजह से सफेद रोशनी की सूरत में जाहिर होता है। एक किसी और वजह से ज्यादा बिजली जज्ब करता है और ज्यादा रोशनी देता है। दूसरा अपनी कमजोरी की वजह से कम बिजली जज्ब करता है। मखलूकात भी बिल्कुल इसी तरह हैं। एक ही रोशनी पूरे कायनात में सरायत किए हुए और बहती रहती है। एक ही रूहानी आलम पूरे कायनात में सिरायत किए हुए और बहता रहता है। एक ही, यूं कह लें, गैबी दुनिया, एक ही मादा, एक ही रूह पूरे कायनात में सिरायत किए हुए और बहती रहती है। लेकिन जब ये किसी दरख्त तक पहुंचती है तो एक अलग अंदाज में जाहिर होती है। जब ये किसी सितारे तक पहुंचती है तो एक अंदाज में, किसी कालीम में दूसरे अंदाज में, इस मिंबर में किसी और अंदाज में, हर जगह ये मुख्तलिफ तरीके से जाहिर होती है। तो तमाम मौजूदात की असल एक ही हकीकत है, जैसे इन तमाम रोशनियों की असल एक ही चीज है। यकीनन लफ्ज मुख्तलिफ है, लफ्ज मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर अरबी में इसे बर्क या बिजली कहते हैं। अंग्रेजी में मिसाल के तौर पर उसे एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या फारसी में मुझे नहीं मालूम। फारसी में बिजली को क्या कहते हैं?
اچھا ہاں، اگر آپ کو دوسری زبانیں آتی ہیں تو بتائیں فارسی میں بجلی کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی میں برق خود فارسی نہیں ہے کیونکہ اس میں کاف کی آواز آتی ہے۔ وہ الفاظ جن میں کاف ہو یا تو ترکی ہوتے ہیں یا عربی۔ فارسی میں کاف نہیں ہوتا، فارسی میں کانا ہوتا ہے۔ لیکن فارسی میں برق کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ کیا یہ نیرو زبردستی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، یہ جو بھی ہے۔ لیکن کسی بھی صورت میں آپ دیکھیں یہ ایک واحد حقیقت ہے جو ان تمام تاروں کے اندر بہتی ہے۔ لیکن اب چاہے آپ اسے بجلی، توانائی یا دوسری زبان میں بجلی کہیں، آپ اسے جو بھی کہیں، بالاخر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نام مختلف ہیں جیسے موسیقی میں، لیکن یہ ایک ہی حقیقت ہے۔ یہی بات اس کے بارے میں بھی درست ہے جو کائنات کی اصل میں، کائنات کی حقیقت میں بہتا ہے۔ کیا اس کے نام مختلف ہیں؟ ایک جگہ قرآن اسے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کہتا ہے، دوسری جگہ اسے آسمانوں اور زمین کے غیب کہتا ہے، اور ایک اور جگہ یہ کہتا ہے، ایک جگہ اسے آسمانوں اور زمین کا نور کہا گیا ہے، دوسری جگہ آسمانوں اور زمین کا حکم، اور کہیں اور آسمانوں اور زمین کی روح کہا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ غیب ایک ہی حقیقت ہے، ایک لطیف وجود ہے جسے قرآن نے مختلف نام دیے ہیں۔ یقیناً جیسے بجلی جہاں بھی پہنچتی ہے اپنے مخصوص انداز میں ظاہر ہوتی ہے، یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ وہ واحد روشنی یا وہ واحد روح، وہ واحد مملکت جب وہ انسان تک پہنچتی ہے، جب درخت تک پہنچتی ہے تو اپنے اندر ان اثرات کو ظاہر کرتی ہے، یہ ان اثرات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک سرکنڈے پہ غور کریں، صرف سرکنڈے کا ڈنٹھل ہی نہیں بلکہ وہ سرکنڈا جو بجایا جاتا ہے، وہ جو نی کے ساز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ نظم کہتی ہے، جو کوئی دوست سے جدا ہو جائے اس کے نوٹ اس کے لیے ہیں، وہی سرکنڈا۔ اس سرکنڈے کو دیکھیں، اس میں ہر طرف سوراخ کیے گئے ہیں، اور جو شخص نہیں بجاتا ہے وہ اس میں ایک ہی سانس پھونکتا ہے، لیکن ہر سوراخ سے جو آواز نکلتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں آوازیں مختلف ہیں، یہ نہیں کہ آوازیں الگ الگ ہیں، یہ ایک ہی سانس ہے جو نیمے بجانے والے کے ہونٹوں سے داخل ہوتی ہے، پورے میں ایک ہی سانس ہے۔ جب یہ مختلف سوراخوں سے ٹکراتی ہے تو یہ مختلف آوازیں، یہ الگ الگ آوازیں خود ہوا سے نہیں آتی بلکہ انہی سوراخوں سے آتی ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں جب ہوا اس جگہ سے ٹکراتی ہے تو ایک تیز آواز نکلتی ہے، جب یہ کسی اور سوراخ سے ٹکراتی ہے تو ایک بھاری آواز نکلتی ہے، اور اسی طرح آگے۔ دنیا بھی کچھ اسی طرح ہے، ایک ہی سانس، ایک ہی پھونک خدا کی طرف سے نکلی تھی۔ جب یہ کسی درخت سے ٹکراتی ہے تو اس کی فطرت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ مثلاً اس کا تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں، پھل دیتا ہے اور سایہ فراہم کرتا ہے۔ جب یہ کسی جانور سے ٹکراتی ہے تو اس کی فطرت اسی انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب یہ چاند سے ٹکراتی ہے تو اس کی فطرت اسی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ جب یہ سورج سے ٹکراتی ہے تو اس کی فطرت اسی طرح ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا کی مخلوقات کو اسی بانسری کے سوراخوں کی طرح سمجھو۔ جب وہ الہی سانس، وہ ایک وجود ان سوراخوں سے گزرتا ہے تو مختلف ہوائیں اور مختلف اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اب تک میں نے یہ بات آپ کے لیے قرآنی نقطۂ نظر سے بیان کی ہے، یعنی میں نے کہا کہ ہر وجود کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے۔ مخلوقات کا باطنی پہلو ایک ہی ہے، وہ ایک ہی نور ہے، ایک ہی روحانی عالم ہے، ایک ہی جان ہے۔ نام مختلف ہو سکتے ہیں لیکن یہ وہ پرانی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہی وہ چیز ہے جسے فلسفے میں وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ میں نے یہ مسئلہ آپ کے سامنے قرآن کی آیات کے ساتھ پیش کیا ہے۔ میں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ تمام مخلوقات کے باطن میں ایک ہی حقیقت موجود ہے، ایک حقیقت۔ قرآن اس ایک حقیقت کو روح کہتا ہے، قرآن اسے غیب کہتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا کہتا ہے، بادشاہی اور اس جیسی چیز۔ فلسفہ اسے مختلف نام دیتے ہیں۔ وہ ایک حقیقت جو تمام مخلوقات کے باطن میں موجود اور حاضر ہے، اسے وجود کہا جاتا ہے۔ دیکھیں وجود ایک فلسفیانہ لفظ ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے وجود کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن سمجھتا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی موسیقی ہے، یا آسمان و زمین کی زندگی ہے، یا آسمان و زمین کا غیب ہے، یا آسمان و زمین کا نور ہے، ویسے ہی فلسفہ اسے آسمان و زمین کا وجود کہتے ہیں۔ وہ وجود ایک ہی حقیقت ہے، وہ وجود جو تمام مخلوقات کے باطن میں موجود ہے، وہ سب کے باطن میں موجود ہے۔ فلسفہ اسے وجود کہتے ہیں، عوام اسے روح رحمانی کہتے ہیں۔ یعنی خدا وہی مثال نہیں ہے جو میں نے آپ کو دی تھی، یہ وہی مثال نہیں ہے، یہ وہی مثال نہیں ہے۔ عوام کے فلسفہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ایک بانسری کی طرح ہے، یا جیسے قرآن کہتا ہے یہ ایک سور کی طرح ہے۔
सूरत एक सूर है, इस सूर में बहुत से सुलाख है। जब खुदा उस सूर में फूंक मारता है तो दुनिया की मखलूकात उस सूर के सुराख हैं। जब खुदा अपनी सांस उस सूर में डालता है तो हवा उस सूर पे चलती है, हवा इस सूर पर चलती है। हर सुराख जिस तक हवा पहुंचती है एक खास आवाज निकालता है। कभी उसकी आवाज बॉस जैसी आती है, कभी कुछ और मुख्तलिफ आवाजें उन्हीं सुराखों से निकलती हैं। खुदा असल हुआ नहीं है, मखलूकात अब इस तरह हैं। रहमत भरी सांस जब ये फूंकी गई, जब ये इंसान को छुई तो उसने अपनी ये खासियत जाहिर की। जब ये किसी जानवर को छुई तो उसने अपनी वो खासियत जाहिर की। जब ये सूरज को छुई तो उसने अपनी वो खासियत जाहिर की। मुख्तलिफ नामों को देखो। फलसफी कहते हैं कि ये रहमत भरी सांस है, फलसफी कहते हैं कि ये वजूद है। सबसे पहले इसके बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं। इस बातनी दुनिया के बहुत से नाम हैं, जबकि कुरान में भी इसके बहुत से नाम हैं। मैंने अभी आपको शुरुआत में से चंद एक बताए हैं। वो इस बातनी हस्ती को मेरा नूर, मेरी बादशाहत, मेरा गैब, मेरा अमर, मेरी रूह कहते हैं। कुरान इस बातनी हस्ती को 5 नाम देता है। फलसफी इस बातनी हस्ती को वजूद कहते हैं, उसे पहला उनसर कहते हैं, मैं नहीं जानता, उसे फैज़ मुक़द्दस कहते हैं, उसे वजूद मुनबसित कहते हैं। फलसफियों के भी इसके लिए बहुत से नाम हैं। तसव्वुफ की मौसीकी में भी उसके कई नाम हैं। उसे रूह रहमानी कहते हैं, मैं नहीं जानता, उसे इंसान भी कहते हैं। उसके भी बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं। लेकिन असल बात यह है कि वो एक ही हकीकत है, वो एक ही हकीकत है, वो एक ही नूर है जो पूरी कायनात में मौजूद और जारी है। हाँ, ये एक ही सल्तनत है, ये एक ही गैब है, ये एक ही मादा है, ये एक ही रूह है। हम जो भी चाहें वो उसे कहता है, कहो, ये सब एक ही हकीकत है। जो कुछ तमाम जहानों के बातिन में है वो एक ही हकीकत है। देखें, हम कह रहे हैं कि आसमानों का नूर, और वुसत से मुराद आसमान और उसकी वुसत है। ये सब अपने बातिन में एक ही हकीकत हैं, जो कि नूर है। आसमानों और वुसत की बादशाही, आसमान और वुसत का बातिन जो कि बादशाही है, वो एक ही हकीकत है। बस बातिन यानी बादशाही वाहिद है। आसमान और प्याले की चौड़ाई वाहिद है, नूर वाहिद है, आसमान और प्याले की चौड़ाई वाहिद है, गैब वाहिद है, आसमान और प्याले की चौड़ाई वाहिद है। इसी तरह यह मामला एक ही हकीकत है। वजूद की वहदत पर जो बहस फलसफी करते हैं वो बहुत खौफनाक है। इसी मसले की वजह से बहुत से लोग कुफर भी कर बैठते हैं। वजूद की वहदत यही हकीकत है, कुरान इससे ज्यादा नहीं है। कुरान पुकार रहा है, हमारा हुक्म तो सिर्फ एक ही चीज है। हमारे हुक्म का मतलब यह है कि मौजूदात का बातनी पहलू एक ही हकीकत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं जनाब, एक ही हकीकत। अब कुरान कह रहा है कि अहकाम कुछ भी नहीं है, कोई कुछ कह ही नहीं सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फलसफी वजूद कहते हैं। अब ईमान वालों को पेशे के लिहाज से बुलाया जाता है। जनाब, आप वहदतुल वजूद कहते हैं, यह कुफर है। मुझे नहीं मालूम कि इन जैसे लोगों को कैसे बांटा जाए। यही कुरानी हकीकत है, यही कुरानी मिसाल है। हमारे पास इस वक्त है कि अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। नूर को एक ही देखो। आसमान और जमीन मुनकसिम है और एक साथ लाए गए हैं, लिहाजा मखलूकात सबके सब हैं। हाँ, हम सब उनमें से हैं। मैं बातिन हूं, मैं एक चीज हूं। तमाम मखलूकात का बातिन एक चीज है, तमाम मखलूकात का बातिन। दुनिया इंसानों की नहीं है, तमाम मखलूकात। आलिम का मतलब है कि मेरा और जिब्राइल का बातिन एक चीज है, फरिश्ते का बातिन और जिब्राइल का बातिन एक चीज है। देखो, ये आसमानों की रोशनी ले आता है और रोशनी की वसत को एक में समेट देता है जनाब। लिहाजा इस बातनी जिंदगी की मखलूकात एक ही हकीकत से ज्यादा नहीं है। अल्लाह की इस आयत में तमाम मखलूकात आसमानों की रोशनी और वसत हैं। ये एक बहुत अजीब आयत है। ये उन अहम आयात में से है जो बहुत सी हकीकतों को समझने में मुकम्मल रहनुमाई करती है। मैं ये पेश करना चाहता, अब देखें वो तमाम बुनियादें जो मुताली हिकमत के हवाले से मरहूम सदरुल मुतालिहीन शिराजी तक पहुंचे, सब की सब उसी अल्लाह की आयत से अखज़ की गई हैं। आसमानों और वसत की रोशनी, वहदत वजूद, वहदत वजूद। मुझे नहीं मालूम, फर्ज करें कि हर वो चीज जो वजूद की असल है वो उसी से आती है, हर चीज उसी से आती है। इसी अल्लाह से आसमानों और वसत की रोशनी एक ही हकीकत है। क्या आप जानते हैं कि ये एक ही हकीकत क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर आप इस पर गौर करें, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत सी चीजें जाहिर करता है।
یہ اسی سے آتا ہے، جو کہ اگر آپ اسے الٹا کر دیکھیں، مثلاً موسیقی کی طرح آسمان، اللہ کا نور زمین، اللہ کا نور آسمان ظاہر ہے، اس کی باطنی حقیقت کیا ہے؟ اس کی باطنی حقیقت نور ہے، اس کی حقیقت اللہ کا نور ہے، یعنی آسمانوں کی حقیقت اللہ ہے۔ اب اسے الٹا کہہ کر دیکھیں، زمین، اللہ کا نور زمین ظاہر ہے، اس کی باطنی حقیقت نور ہے، اس کی حقیقت اللہ کا نور ہے۔ کہو انسان اللہ کا نور، انسان ظاہر ہے، اس کی باطنی حقیقت نور ہے، اس کی حقیقت اللہ کا نور ہے، یعنی انسان کی حقیقت اللہ ہے، آسمانوں کی حقیقت اللہ ہے، زمین کی حقیقت، اس منبر کی حقیقت اللہ ہے۔ وہ صوفی جس نے کہا میں حق ہوں، اسی باطنی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے باطن کی طرف لوٹا اور اپنے اندر ایک نور دیکھا جو اللہ کے اس نور کی حقیقت ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ اسے اور کیسے بیان کروں۔ کیا آیت یہ نہیں کہتی کہ اللہ آسمانوں کا نور ہے؟ آسمانوں کا نور، یہ نور کیا ہے جناب؟ نور وہ ہے جس سے کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ مثال کے طور پہ اگر یہ روشنیاں بند کر دی جائیں تو ہم یہاں کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ در حقیقت جب یہ روشنی جلتے ہے تو اب یہ میز نظر آتی ہے اور یہ ممبر بھی نظر آتا ہے، ہم بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روشنی میز پر باہر سے پڑ رہی ہے، مگر دنیا کی مخلوقات میں ایک نور ان کے اندر ہوتا ہے، ایک باطنی نور جو انہیں اندر سے روشن کرتا ہے۔ اگر یہ ممبر یہاں موجود ہے اور ظاہر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے وجود سے ملنے والا ایک نور اس کے اندر سے اسے روشن کر رہا ہے۔ اسی طرح اس میز کے اندر سے ایک نور اسے روشن کر رہا ہے، اور ہمارے اندر بھی ایک نور ہے جو ہمیں چمک عطا کرتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی تمام مخلوقات اپنی اصل میں نور ہیں اور سب اس نور میں شریک ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صوفی سب کے ساتھ امن میں ہوتا ہے۔ اسی لیے جب صوفی اپنے اندر جھانکتا ہے اور خود کو نور کی صورت میں دیکھتا ہے تو اچانک جب وہ تمام مخلوقات کی اصل میں دیکھتا ہے تو انہیں بھی وہی نور نظر آتا ہے جو اس نے اپنے اندر دیکھا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ سارا کائنات سراسر ایک ہی نور ہے، پوری کائنات سراسر ایک ہی روح ہے، کائنات کی تمام مخلوقات سراسر ایک ہی وجود ہیں۔ میں آج رات اس نقطے کو اپنی گفتگو کے تعارف کے طور پر بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ سے امام کی معرفت نوری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے حسین ابن علی کی معرفت نوری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تعارف آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ یہ قرآنی تعارف ہے، ایک فلسفیانہ تعارف ہے، ایک عرفانی تعارف ہے، اور قرآن میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ مخلوقات دو پہلوؤں پر مشتمل ہیں، ظاہر اور باطن۔ ان کی ظاہری شکلیں مختلف ہیں۔ یقیناً انسان، چیونٹی، جانور، درخت، جبرائیل اور میکائیل کی ظاہری شکلیں یہ سب مختلف ہیں۔ یقیناً ہم جبرائیل نہیں ہیں، جبرائیل ہم نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم، ہم چیونٹیاں نہیں ہیں، چیونٹیاں ہم نہیں ہیں، چیونٹیاں درخت نہیں ہیں، درخت چیونٹیاں نہیں ہیں۔ تو ہم سب بطور منطق داں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جداگانگی کی خصوصیت ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پتھر انسان نہیں ہے، انسان پتھر نہیں ہے، انسان جبرائیل نہیں ہے، جبرائیل انسان نہیں ہے، اسرائیل جبرائیل نہیں ہے، جبرائیل اسرائیل نہیں ہے۔ جب بات ہماری ظاہری شکل کی ہو تو ہمارے پاس جداگانگی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے اور وہ یہ نہیں ہے، لیکن ہماری باطنی حقیقت کے حوالے سے ہمارے پاس شناخت ہے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں منطق میں اسے شناخت کہا جاتا ہے، فارسی منطق میں اسے یگانگت کہتے ہیں۔ یعنی اگرچہ ظاہری طور پر ہم کہتے ہیں کہ انسان درخت نہیں ہے، یہ سب ظاہر پر مبنی ہے، لیکن اگر ہم باطنی حقیقت کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ انسان درخت ہے، انسان جبرائیل ہے، انسان ہے، مجھے نہیں معلوم، جبرائیل اسرائیل ہے، ان کی باطنی حقیقت کے اعتبار سے، کیونکہ تمام باطنی حقیقتیں ایک ہی ہیں۔ میں تم ہوں، تم میں ہوں، ہم یہ ممبر ہیں، اور یہ ممبر بھی اپنی باطنی حقیقت کے لحاظ سے شناخت ہے، یعنی یہ وہی ہے۔ ظاہری اعتبار سے یہ فرق ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ ممبر میز نہیں ہے، یہ ظاہری اعتبار سے ہے، لیکن باطنی حقیقت کے لحاظ سے یہ شناخت ہے، یعنی یہی ممبر وہی میز ہے، خاک جبرائیل ہے، جبرائیل اسرائیل ہے، یہ ان کی باطنی حقیقت کے اعتبار سے ہے۔ تو دنیا میں صرف ایک ہی باطنی حقیقت ہے، ان موجودات کی باطنی حقیقت۔ قرآن اس کو مختلف الفاظ سے بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ اسے نور کہا گیا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ایک اور جگہ اسے ملکوت کہا گیا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کے ملکوت کو سمجھتا ہے۔ کسی اور مقام پر اسے غیب کہا گیا ہے، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے۔
دیکھیں نام مختلف ہے، ایک جگہ اسے زندگی کہا، دوسری جگہ روح کہا۔ قرآن میں اس باطنی حقیقت کے لیے 5 نام استعمال ہوئے ہیں جو مخلوقات کے اندر ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک ہی حقیقت اللہ خود ہے، وہ اللہ ہے۔ فلسفے میں اس کا ایک اور نام ہے، اسے وجود کہتے ہیں۔ وہ باطنی مادہ جسے ہم ظاہری طور پر درخت، میز، ممبر، آسمان، زمین کی شکل میں دیکھتے ہیں، ان کی اصل حقیقت میں وہ وجود ہے۔ کیا ہم وجود کے علاوہ کچھ اور ہیں؟ ہم صرف انسان نہیں ہیں، ہم سب اپنی باطنی حقیقت میں وجود ہیں اور ہم وجود میں شریک ہیں۔ اسی لیے فلسفر اسے وجود کہتے ہیں، یا اسے پہلی تجلی کہتے ہیں، یا سب کو گھیر لینے والا فیض، یا جو بھی اور نام ہو۔ انہوں نے اسے بہت سے نام دیے ہیں، جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ یہی بات فلسفر کہتے ہیں اور صوفیہ بھی یہی کہتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک ہی حقیقت ہے، وہ اسے الہی سانس کہتے ہیں۔ جب خدا نے یہ الہی سانس پھونکی، جب یہ سانس اس بانسری میں اس کے مختلف سوراخوں سے داخل ہوئی تو مختلف آوازیں پیدا ہوئیں۔ ہر ایک کے باہر موجود مخلوقات اس جسم کے سوراخوں میں سے ایک کی مانند ہیں۔ یہ بانسری ہے جو انہیں انفرادیت عطا کرتی ہے۔ یہ نقطہ مخلوقات کے نوری مقام کو سمجھنے میں بہت اہم ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق کے پاس نورانیت کا ایک مقام ہے۔ میں نے ہمیشہ ان باتوں کو تمہید کے طور پر بیان کیا ہے تاکہ ہم اپنے اصل نقطے تک پہنچ سکیں، یعنی امام حسین ابن علی علیہ السلام کے نورانی مقام تک، اور وہاں سے ہم نورانیت کے مقام کو سمجھنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ خدا وجود کی موسیقی ہے، اس کی قدر کرو کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ اس سال ہم پچھلے سال سے زیادہ گہرائی میں جائیں گے۔ زندگی بہت گہری ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ولایت اور امام کی باطنی حقیقت کو جانیں۔ سب سے پہلے امام کے نورانی مقام کو واضح کرنا ضروری ہے، اور امام کے نورانی مقام کو واضح کرنے کے لیے خود نورانی مقام کو واضح کرنا ضروری ہے۔ مخلوقات کے نورانی مقام کو واضح کرنا ضروری ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات کا ایک نورانی مقام ہے، یہ ایک روحانی مقام ہے، یہ ایک آسمانی مقام ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کا ایک نورانی مقام ہے۔ فرق صرف اس نورانی مقام کی وسعت اور دائرے میں ہے۔ کچھ کا دائرہ وسیع ہے، کچھ کا چھوٹا۔ یہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہی ہماری آج رات کی گفتگو ہے جو میں اس شام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ مخلوقات کا ایک ظاہر پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو ہے۔ وہ باطنی پہلو ہی مخلوقات کا نورانی پہلو ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمیں زندگی ملی تو ہم اس پر مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ مخلوقات کی ایک ظاہری جہت ہے اور ایک باطنی جہت ہے۔ یہ باطنی جہت مخلوق کی نورانیت کی جہت ہے۔ اللہ کی مدد سے اگر ہمیں زندگی ملی تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم نتائج تک پہنچیں گے۔ یہ نتائج قیمتی ہیں دوستو، ان نتائج کو محفوظ رکھیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال یہ باطنی جہت مخلوقات کی نورانیت کی جہت ہے اور تمام مخلوقات اس نورانی جہت کی حامل ہیں۔ تو ہمیں اس معاملے کو اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ مخلوقات میں اس نورانی جہت کا مزید قریب سے جائزہ لیں اور امام میں بھی اس کا مطالعہ کریں۔ امام کون ہے؟ امام کی یہ نورانی جہت، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس کی معرفت ایک نورانی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جو مجھے میری نورانیت کے ذریعے پہچانتا ہے اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یقیناً یہ خصوصیت امام کے ساتھ خاص ہے، یعنی اگر میں اس ممبر کی نورانیت کے مقام کو پہچان لوں تو میں نے خدا کو نہیں پہچانا۔ اگرچہ اس میز کی روشنی اور علی ابن ابی طالب کی روشنی حقیقت میں ایک ہی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اگر میں علی کی نورانیت کو پہچان لوں تو میں نے خدا کو پہچان لیا، اگر میں اس میز کی نورانیت کو پہچان لوں تو میں نے خدا کو نہیں پہچانا، حالانکہ ان کی نورانیت ایک ہی ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے، انسان امام کو اس کی نورانیت کے ذریعے کیسے پہچان سکتا ہے؟ یہ معرفت کیسی ہے؟ کیا یہ معرفت اس طرح ہے کہ علی ابن ابی طالب کے والد ابو طالب ہیں اور ان کی والدہ آمنہ ہیں؟ ان کے دادا کون ہیں؟ ان کی دادی کون ہے؟ ان کی تاریخ پیدائش کب ہے؟ نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ نورانیت کے ذریعے معرفت کچھ غیر معمولی چیز ہے۔ یہ کیسی ہے؟ اگر ہم امام کو اس طرح پہچان لیں تو یہ واقعی بہت گہری اور وزنی بات ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی شخص امام کو اس کی نورانیت سے پہچان سکتا ہے؟ اور جب تک کوئی شخص امام کو اس کی نورانیت سے نہ پہچانے وہ خدا کو بالکل نہیں جانتا۔ بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک شخص شرک میں زندگی گزارتا ہے، ایک شخص کفر میں زندگی گزارتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہو، جب تک وہ حسین ابن علی کے نورانی مقام کو نہ پہچانے وہ خدا کو نہیں جانتا۔ جلدی سے 2 لوگ
नूरानियत के जरिए मारिफत खुदा बुजुर्ग व बरतर की पहचान। अगर तुम मुझे मेरी नूरानियत से पहचानोगे तो तुम अल्लाह खुदाए अजीज को जान लोगे। ये कैसे? हमारी दूसरी गुफ्तगू ये है इमाम की नूरानियत का मकाम क्या है, और ये कैसे है कि हम इमाम की नूरानियत के जरिए खुदा को पहचानते हैं, और फिर हम इमाम की नूरानियत के इस मकाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। ये वो मौज़ूआत हैं जो हमेशा की तरह हम इन 10 दिनों में आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अगर हम इमाम की बातनी हकीकत को जानना चाहें, इमाम को बातिन में पहचानना चाहें, तो इन गुफ्तगुओं की कदर इंतहाई कीमती है। लेकिन इन बातों के साथ साथ हमें कुरान के खूबसूरत अल्फाज भी सामने लाने चाहिए। हमें कुरान को गोया करना चाहिए। कुरान की बातनी गहराइयों में कहने को बहुत कुछ है, उसके पास कहने को बहुत कुछ है, बहुत से अल्फाज हैं। कुरान को उसकी बातनी हकीकत में गोया करना जरूरी है। कुरान खामोश है, ये कुछ नहीं कहता जब तक हम इसे खोल ना लें। उसमें हुरूफ लिखे हुए हैं, अल्फाज लिखे हुए हैं, चीजें लिखी हुई हैं। ये खामोश है, बहरा है, गूंगा है, ये बिल्कुल कुछ नहीं कहता। तो आपको उसे गोया करना होगा, आपको कुरान को बोलने पर लाना होगा। अगर कुरान का मुंह खुल जाए, अगर कुरान खुलकर आपसे बात करे, तो आप देखेंगे कि ये आपको माने के समंदर पर समंदर अता करता है। जैसे कि मैंने दूसरी गुफ्तगुओं में जिक्र किया, जैसे मैंने मसनवी के सेशंस में दोस्तों को समझाया, अगर किसी इंसान का गला कमजोर हो, अगर किसी इंसान का गला वेल मछली या किसी मछली जैसा हो, तो वो घट जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए अल्लाह हर किसी को इसरार नहीं देता। इसरार भारी होता है, और अगर किसी का गला कमजोर हो तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंसान को व्हेल मछली जैसा मुंह चाहिए होता है ताकि वो उस इसरार को निगल सके, इस इसरार को इस तरह अपने अंदर ले सके। जैसा कि शायर कहता है, मुझे बोलने के लिए आसमानों जितना बड़ा मुंह चाहिए। इंसान का मुंह बहुत बड़ा होना चाहिए। उसने कहा, मुझे आसमानों जितना बड़ा मुंह चाहिए ताकि मैं वो बातें बयान कर सकूं जिन पर फरिश्ते भी रश्क करें। बोलने वाले के पास ऐसा मुंह होना चाहिए, और सुनने वाले के पास भी गला होना चाहिए, गला होना चाहिए, ताकि वो इन मानों और इन हकीकतों को एक के बाद एक निगल सकें और उनमें अटक ना जाएं, ताकि ये माने उनके गले में ना फंस जाएं, ताकि ये माने उन पर गालिब ना आ जाएं। खैर, आज रात की हमारी गुफ्तगू यहीं तक, इंशाअल्लाह। अगर हमें मौका मिला तो हम अगले किसी सेशन में खुलासा जारी रखेंगे। आइए गुफ्तगू को खत्म करते हैं। सलाम हो आप पे ए अबा अब्दुल्ला, और उन जानों पर भी जो आपके सहन में जमा हुई। और रिवाये हलाल बिन नौशर, हलाल बिन नाफे उन लोगों में से हैं जिन्होंने वाक़या करबला को अपनी आंखों से देखा, और वो करबला के ऐनी शाहिदीन में शुमार होते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। वो उमर बिन साद के साथियों में मौजूद थे, अल्लाह उस पर लानत करे। हत्ता कि जब हम दिन के वक्त ये मक्तल यानी शहादत का वाक़या पढ़ते हैं तो हम उसे वैसे बयान नहीं कर सकते जैसे दूसरे लोग करते हैं, यानी हम कुछ एहतियात बरतते हैं। या तो हम उसे पढ़ते ही नहीं, और अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसी तरह पढ़ते हैं जैसे मक्तल में लिखा है। बदकिस्मती से आजकल बाज मरसियों और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बातें और मुबालगा आराई होती है, और लोग हकीकत में जुर्रत नहीं करते। जनाब, ये ऐसा ही है जैसे इमाम या किसी शख्सियत के बारे में कुछ कहा जाए और फिर वो बात सच ना निकले या हकाइक के खिलाफ हो। खैर, आज एक दोस्त कह रहे थे कि वो कहीं मौजूद थे और वहां एक मरसियाख्वां ऐसी बातें कर रहा था जैसे आज की रात भी वैसी ही है जैसी पिछली रात थी, जबकि दूसरे लोग हमें वाकई जला रहे हैं। वो ऐसी बातें कह रहे थे जैसे उन्होंने इमाम हुसैन की बेटियों की जेवर नोच लिए। भाई, कौन से जेवर? जनाब, इनके पास कौन से बालों के जेवर थे? मिसाल के तौर पर उन्होंने कानों से बालियां तो खींचे, लेकिन सर से कौन से जेवर थे जो वो ले जाते? इनमें से कुछ बातें पता नहीं बिल्कुल समझ से बाहर हैं। क्या उन्हें खुद इन बातों पर गौर नहीं करना चाहिए? बल्कि ये शख्स किस किस्म की बातें कर रहा है? खैर, एहतियात के तौर पर हम अमूमन वैसे साल के बाकी दिनों में भी दोस्त देखते हैं कि हम अमूमन वही नज़में पढ़ते हैं जो हम हमेशा पढ़ते हैं, जो जज्बात का इजहार होती हैं, और अब हम बराह रास्त मख्तल से ही पढ़ते हैं। दुरुस्तगी और सेहत असल रावी पर मुनहसिर है। खैर, जैसा कि होता है यही रिवायत बयान की जाती है। हलाल बिन नाफे कहते हैं, मैं उमर बिन साद के साथियों में था, अल्लाह की लानत हो उस पर। मैं उमर बिन साद के साथियों के साथ था। अचानक कोई मैदान जंग से आया और चिल्ला कर कहा, मुबारक हो ए सरदार, ये शिमर है जिसमें हुसैन को कत्ल कर दिया है। कोई आया और खबर देते हुए पुकारा, मुबारक हो ए सरदार, ये शम्र है जिसने हुसैन को कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा, बस मैं बाहर निकला और दोनों सफ़ों के दरमियान खड़ा हो गया। हिलाल बिन नाफे कहते हैं कि मैं बाहर निकला और दोनों सफ़ों के दरमियान खड़ा हो गया। मैंने उन्हें देखा, इमाम अलैहिस्सलाम को देखा,
اور دیکھا کہ وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں، اپنی جان کے آخری لمحات میں ہیں۔ وہ اپنی آخری طاقت بھی کھو رہے تھے، آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی ایسا جسم نہیں دیکھا جو اتنا خون میں ڈوبا ہو اور پھر بھی چہرہ اتنا روشن اور خوبصورت ہو۔ خدا کی قسم اپنی پوری زندگی میں نے کبھی ایسا شہید نہیں دیکھا جیسا وہ تھے۔ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا جس کا خون اس کے وجود میں اس طرح رچ بس گیا ہو۔ میں نے کبھی کسی کو ان سے زیادہ خوبصورت یا زیادہ روشن نہیں دیکھا۔ واقعی ان کے چہرے کی روشنی، ان کا حسن اور ان کی ہیبت نے مجھے اس قدر محصور کر دیا کہ میں ان کی شہادت کے بارے میں سوچوں میں گم ہو گیا۔ ان کے چہرے کی چمک نے مجھے اس قدر مغلوب کر دیا تھا، میں ان کے چہرے کی روشنی میں اس قدر محو ہو گیا کہ ان کی شہادت اور یہ حقیقت کہ وہ انہیں قتل کرنے آئے تھے سب کچھ بھول گیا۔ میں یہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسی حالت میں انہوں نے مجھ سے پانی مانگا۔ اسی لمحے امام علیہ السلام نے پانی طلب کیا۔ یاس نے انہیں مغلوب کر لیا تھا اور انہوں نے پانی مانگا۔ پھر میں نے عمر بن سعد کی فوج میں سے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا، خدا کی قسم تم پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیو گے جب تک کہ تم جہنم کی تپش میں نہ پہنچ جاؤ اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے نہ پیو۔ اس نے کہا، خدا کی قسم تم کوئی پانی نہیں پیو گے جب تک کہ تم جہنم میں نہ جاؤ اور اس کے کھولتے ہوئے پانی سے نہ پیو۔ پھر میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے امام کو یہ کہتے ہوئے سنا، افسوس ہے تم پر، نہ میں جہنم جاؤں گا اور نہ ہی اس کے کھولتے ہوئے پانی سے پیوں گا۔ امام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، نہ میں جہنم جاؤں گا نہ اس کے پانی پیوں گا اور نہ ہی جہنم کے کھولتے ہوئے پانی پیوں گا، بلکہ میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان کے ساتھ ان کے مقام پر رہوں گا، سچائی کے مقام پر ایک عظیم بادشاہ کے ساتھ۔ بلکہ میں اپنے نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا اور ان کے ساتھ رہوں گا، میں ان کے گھر میں رہوں گا، میں اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہوں گا جو سب سے طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہے، اور میں ایسے پاکیزہ اور ٹھنڈے پانی سے سیراب ہوں گا جو کبھی باسی نہیں ہوتا، نہ اس کی پاکیزگی جاتی ہے اور نہ ہی وہ خراب ہوتا ہے۔ میں اسی پانی سے پیوں گا اور میں اپنے رب سے تمہارے میرے ساتھ کیے گئے سلوک اور ظلم کی شکایت کروں گا۔ میں تمہاری شکایت رسول خدا سے کروں گا ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے میرے ساتھ کیے ہیں۔ اس نے کہا تو وہ سب ایسے غصے میں آ گئے جیسے اللہ نے ان میں سے کسی کے دل میں ذرا برابر بھی رحمت نہ رکھی ہو۔ پھر ہلال بن نافع کہتے ہیں کہ ساتھ کے یہ ساتھی سب کے سب غضبناک ہو گئے، گویا اللہ نے ان کے دلوں میں رحمت کا کوئی نشان بھی نہیں رکھا تھا۔ انہوں نے ان کے مبارک سر کو ہلایا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ابھی ان سے بات کر رہے تھے، لیکن اس وقت ان کا سر کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے امام علیہ السلام کا سر اس وقت جدا کر دیا جب وہ ابھی ان سے بات کر رہے تھے۔ اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت نہیں، وہی سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے سب سے عظیم اور جلیل نام، تیرے ثابت قرآن اور 5 پاک ہستیوں کے واسطے سے سوال کرتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ اے پروردگار، اس کی مقدس ہستی کو ہر آفت سے محفوظ فرما۔ اس ذات اقدس کے دل سے تمام غم، تکلیفیں اور مشکلات دور فرما۔ اسے خوشی، مسرت، تازگی، سکون اور آرام عطا فرما۔ مومن مردوں اور عورتوں کی اس کے لیے کی گئی اجتماعی دعاؤں کو قبول فرما۔ اپنے کرم سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ ہمیں قبر اور قیامت کے دن آسانی عطا فرما اور ولایت کی باطنی حقیقت سے ہمیں مزید آشنا ہونے کی توفیق دے، اور آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں۔